صاحب نے کیبنٹ کے مختلف منسٹرز کو مختلف اضلاع ایلوکیٹ کر دیے ہیں کہ وہ جائیں ہر رمضان بازار کے اندر خود جہاں معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اس کے ساتھ قیمتوں پہ گہری نظر رکھتے ہوئے، کڑی نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ہر حال میں یقینی بنائیں کہ جو سبسڈی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے دی جا رہی ہے تو کیا اس کا صحیح مصرف اور اس عوام کے مفاد کے لیے وہ رمضان بازار جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ میں اب تک درجنوں رمضان بازاروں میں بذات خود اور ڈیلی بیسس پہ مختلف ایڈمنسٹریٹو جو انچارج ہیں ان سے رپورٹ لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو عوامی شکایات، ان کے ساتھ جڑی سہولیات اور ان بازاروں میں مزید بہتری کے لیے تجاویز دے چکی ہوں۔ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ جو میڈیا کی آنکھ عوام کے مسائل کی نشاندہی کرتی ہے، ہم اس کا جائزہ لے کے اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں۔ آج یہاں اس رمضان بازار میں آ کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو سٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا ہے کہ ایک رمضان بازار کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، اس کی ٹینٹیج درست ہونی چاہیے، سائلین کو قطاروں میں نہیں لگا ہونا چاہیے، چینی کے کاؤنٹر میکسیمم ہونے چاہیے۔ آج جو ہے وہ یہاں پہ چونکہ کاؤنٹر کے حوالے سے کچھ شکایات سامنے آئی ہیں کہ چینی کے کاؤنٹر کی تعداد بڑی ہونی چاہیے۔ اے سی صاحب کو میں نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ فی الفور جو ہے کاؤنٹرز کی تعداد کو بڑھا لے، کیونکہ جب کاؤنٹر بڑھیں گے تو یقیناً لوگوں کا لائنوں میں لگنا جو ہے اس کوف سے گزرنا کم ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو یہاں سامنے آئی ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد کو 2 کلو کی بجائے اس کو بڑھایا جائے، چونکہ اب محفل شبینہ گھروں میں جو ہے وہ طاق راتوں میں ختم، مساجد میں ختم، اور اوورال اعتکاف کے ساتھ جڑا جو افطاریوں کا سلسلہ ہے وہ یہ آخری عشرے میں بڑھنے جا رہا ہے۔ تو اشد ضروری ہے کہ ہم اس کی سپلائی چین جو ہے اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کریں۔ انشاءاللہ حکومت جو ہے آج جو یہاں تجویز دی گئی ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے گی اور ہم ہر سٹال پہ آنے والی چینی کی تعداد کو بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک مانیٹرنگ سسٹم، جب تک ایک آپ انیشیٹو کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس مانیٹرنگ کے ساتھ پھر ایک جزا سزا کا میکانزم ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ جزا سزا جس معاشرے میں نہیں ہوتی وہ الٹیمیٹلی معاشرہ جو ہے وہ طاقتور کے ہاتھوں میں، وسائل یافتہ، امرات یافتہ ٹولے کے ہاتھ میں یرغمال بن جاتا ہے۔ اور یہی اس پاکستان میں ہوتا رہا کہ یہاں پہ چند 5% جو ایلیٹ کلب تھا اس نے 95% کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، اور قانون بھی ان کے تابع اور ہر طرح کی پالیسی بھی اس شاہی خاندان کی منشا اور مرضی کے مطابق بنتی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کو ہم بدل رہے ہیں، اور یہ تبدیلی کا سفر جو ہے میں سن رہی تھی کہ ابھی ایک کنیز دوئم جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے باہر آو بکا کر رہی تھی، اور وہ شاہی خاندان کے ایک شہباز شریف کا ذکر کر رہی تھی،
اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے دور میں جو مثالی اقدامات تھے ان مثالی اقدامات کا ہی خمیازہ آج یہ قوم بھگت رہی ہے کہ انہوں نے اسی صوبے کو 1200 ارب کا مقروض کیا اور جو منصوبے اس عوام کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ انہوں نے بڑے بڑے کمیشن اور کک بیکس کے لیے شروع کیے، جس کی قیمت آج یہ قوم ادا کر رہی ہے۔ میں چونکہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا اس وقت مانیٹرنگ سسٹم ہے ان رمضان بازاروں کا، اس کے دوران سب سے اہم جو مجسٹریٹس کا رول ہے، 3 مئی تک جو انسپیکشنز ہوئی ہیں وہ 12,450 ہیں، 1924 اوور چارجنگ، ذخیرہ اندوزی اور دیگر خلاف ورزیوں کے کیسز سامنے آئے ہیں، جن پر 89 مقدمات درج ہوئے ہیں اور 68 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ خلاف ورزیوں پر 29,74,053 روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ ناپ تول کے پیمانے کی چیکنگ کے لیے 1522 انسپیکشن کی گئی ہیں، 19 خلاف ورزیاں اور جس پہ قانونی کارروائی ہوئی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے پنجاب بھر میں 29 میگا چھاپے مارے گئے ہیں اور ذخیرہ اندوزوں سے 480 اور آٹے کے 82,818 تھیلے برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ایک طرف ریلیف، دوسری طرف مانیٹرنگ، تیسری طرف جزا سزا کا جو پہلو ہے وہ اس معاشرے میں انشاءاللہ ایک مثبت